قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ الحمدللہ ہم سب کے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے کہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم سب کے محبوب، اللہ کے محبوب، نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث فرمایا، اور آپ کے وجود سے پوری کائنات کو اللہ پاک نے منور فرمایا۔ سب سے پہلے تو ایک بات میں ابتدا میں ہی عرض کر دوں کہ لوگوں میں ایک بڑی حدیث مشہور ہوئی ہے، وہ یہ کہ جو بھی ربیع الاول کے مہینے کے آنے کی کسی کو خوشخبری دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ دیکھیں، بہت سی ایسی حدیثیں ہیں جو حدیث نہیں ہے، لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ کر اللہ کے نبی کی طرف بعض باتوں کو منسوب کر دیا ہے، ان کو موضوع حدیثیں کہا جاتا ہے، جھوٹی اور گھڑی ہوئی حدیثیں۔ اور یہ حدیث انہی گھڑی ہوئی حدیثوں میں سے ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے ایسی کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی کہ جو ربیع الاول کے مہینے کے آنے کی خوشخبری دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی خوشخبری عطا فرمائیں گے۔ ایسی کوئی حدیث بھی کہیں ذخیرہ حدیث کے اندر موجود نہیں ہے، اس لیے آپ نہ تو اس کو حدیث سمجھیے اور نہ ہی اس کو آگے بیان کیجیے، اور اگر کوئی یہ بات کرے تو اس کو محبت سے سمجھائیں کہ بہن یہ حدیث نہیں ہے اور تم اس کو اللہ کے نبی کی طرف منسوب مت کرو، کیونکہ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس کسی نے کوئی ایسی بات میرا نام لے کر آگے کہہ دی، حالانکہ میں نے وہ بات نہیں کہی، لیکن وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ بات کہی ہے، چونکہ اس نے مجھ پر جھوٹ بولا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورت، ایسا انسان، یہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں تلاش کریں، یہ جنت میں نہیں جا سکتے۔ اس لیے ہم جھوٹ بولنے کا ایسا ہم سے کوئی گناہ نہ ہو جائے۔ تو بہرحال یہ ربیع الاول کا مہینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے، اور ہر مسلمان کا دل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے وہ باغ باغ ہے۔ اب سب سے پہلے میں تھوڑا سا نقشہ پیش کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر کس طرح ساری کائنات کے اندر ایک مسرت اور ایک خوشی کا سما اللہ کی طرف سے بنا دیا گیا تھا۔ دیکھیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ نے ایسی مقبولیت عطا فرمائی، ایسی کاملیت عطا فرمائی کہ پوری کائنات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر چیز کو چھانٹا ہے، ہر چیز آپ کے لیے پسندیدہ سے پسندیدہ اللہ پاک نے رکھی ہے۔ دیکھیں، آپ کو اپنے جس بچے سے زیادہ پیار ہوتا ہے تو ماں اس بچے کے لیے سب سے اچھی جوتی، سب سے اچھے کپڑے، سب سے اچھی چیزیں بازار سے چن چن کر لاتی ہے۔ کیوں؟ محبت کا اظہار ہے۔ اب اللہ کو اپنے نبی سے کتنا پیار تھا کہ جب اپنے نبی کو اللہ پاک نے پیدا کرنا چاہا تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاندان کو چنا۔ حدیثوں میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی اولاد کے 2 حصے کیے، ان میں جو سب سے بہترین حصہ تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے رکھ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں مجھے رکھا، حضرت ابراہیم کی اولاد کو اللہ نے چنا، اور ان کے 2 بیٹے تھے اسماعیل اور اسحاق، ان میں سے جو اللہ کو زیادہ پسند تھے وہ اسماعیل علیہ السلام تھے، تو مجھے اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے اندر رکھ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے کنانہ کو چنا، تو مجھے اللہ تعالیٰ نے کنانہ کے اندر رکھ دیا۔
پھر اللہ تعالیٰ نے ہاشم کو پسند کیا تو مجھے اللہ تعالیٰ نے ہاشمی خاندان کے اندر پیدا فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کے خاندان کو پسند کیا اور چھانٹا تو مجھے اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کے خاندان کے اندر پیدا کر دیا۔ اور حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، ان 10 بیٹوں میں جو سب سے محبوب اور پسندیدہ بیٹا ان کو تھا وہ آپ کے والد حضرت عبداللہ تھے، تو اللہ نے حضور علیہ السلام کو حضرت عبداللہ کی اولاد میں رکھ دیا۔ تو جو پسندیدہ خاندان تھا پورے عرب اور پوری کائنات میں، اس میں اللہ نے اپنے حبیب کو پیدا کیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ پاک نے کیسا عجیب نظام ہے کہ جتنے بھی عبد المطلب کے بیٹے تھے ان میں سے کسی کا نام کوئی، کسی کا نام کوئی، اور حدیث میں آتا ہے اللہ کو 2 نام سب سے زیادہ پسند ہیں، ایک عبداللہ اور ایک عبد الرحمن، یہ سب سے پسندیدہ اللہ کے نام ہیں۔ تو اللہ نے اپنے نبی کے والد کے لیے وہ نام پسند کیا جو اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ تھا، وہ عبداللہ تھا، تو آپ کے والد کا نام عبداللہ اللہ نے رکھوایا۔ پھر آپ کی والدہ، ان کا نام ہے آمینہ۔ اب اس میں اشارے دیکھیں، باپ کا نام عبداللہ، تو اشارہ ہے کہ وہ نبی آنے والا ہے جو لوگوں کو اللہ کا بندہ بنائے گا۔ ماں کا نام آمینہ، آمینہ کا معنی امن دینے والی، تو اشارہ ہے وہ پیغمبر آنے والا ہے جو لوگوں کو دوزخ سے، تکلیفوں سے، مصیبتوں سے امن دینے والا ہوگا، اور ایسا ہی ہوا۔ پھر آپ کی دائی جو تھیں ان کا نام تھا شفا۔ اب شفا سے اشارہ تھا کہ وہ نبی آنے والا ہے جو لوگوں کی روحانی، جسمانی، ہر قسم کی بیماریوں کے لیے شفا کا ذریعہ بننے والا ہے۔ اور پھر اللہ نے اپنے نبی کے لیے شہر کون سا چنا؟ مکہ کا شہر، لا اقسم بہذا البلد، جس کی اللہ نے قرآن میں قسم اٹھائی، وہذا البلد الامین، مکہ کی قسمیں اٹھائی ہیں۔ پوری کائنات کا سب سے پہلا شہر اور مرکز جو ہے وہ مکہ اللہ پاک نے بنایا، اور اسی مکہ کی وادی میں اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو جو ہے وہ پیدا فرمایا۔ اور یہی مکہ ہے جہاں پہ حج ہوتا ہے، یہی مکہ ہے جہاں عمرہ ہوتا ہے، سب کچھ اللہ نے یہاں اپنا گھر بنایا، تو وہیں اللہ نے اپنے حبیب کو جو ہے وہ پیدا فرمایا۔ پھر آپ کے لیے جو دودھ پلانے والی چنی اللہ پاک نے، وہ تھی دائی حلیمہ۔ حلیمہ کا معنی ہے برداشت کرنے والی، سہنے والی اور بردبار، تو اشارہ تھا وہ نبی آ رہا ہے جو طائف کے پتھر کھا کر بھی برداشت کرے گا، گالی نہیں دے گا بلکہ ان کو دعا دے گا، بدلہ نہیں لے گا بلکہ ان کے لیے اللہ سے دعائیں کرے گا۔ تو یہ اللہ نے اپنے نبی کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ان لوگوں کا انتظام بڑی محبت سے فرمایا کہ میرا حبیب آنے والا ہے، اس کے آنے کی تیاریاں یوں ہوں گی۔ اس کے بعد حضرت آمینہ آپ علیہ السلام کی والدہ، وہ فرماتی ہیں کہ جب حضور میرے پیٹ میں تھے تو مجھے اتنا ہلکا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کوئی حمل مجھے نہیں ہے، بالکل ہلکی پھلکی میں چلی پھرتی، اور رات کو لیٹتی تو مجھے آوازیں آتی، غیب سے آواز آتی، ابشری یا آمینہ، اے آمینہ تجھے مبارک ہو، انکی حملتی بخیر العالمین ترا، پوری کائنات کا سرتاج اللہ تیرے اندر اس کو پیدا کر رہے ہیں اور وہ پرورش پا رہا ہے۔ اور کبھی مجھے غیب سے آواز آتی، رحمہ کی ربو کی، اے آمینہ تجھ پہ تیرا رب رحم کرے، اذا ولدتیہ فسمیہ محمدا، کہ جب یہ بچہ پیدا ہوگا تو تو اس بچے کا نام محمد رکھ دینا۔ حضور علیہ السلام کا نام محمد رکھنے میں روایتیں، ایک تو یہی ہے کہ آپ کی والدہ کو کہہ دیا گیا تھا، دوسرا آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے خواب دیکھا آپ کی پیدائش سے چند دن پہلے کہ ان کی کمر سے ایک زنجیر نکلی، اور وہ زنجیر نکل کر پوری دنیا کے اندر پھیل گئی۔ انہوں نے جب اس کی تعبیر پوچھی تو لوگوں نے بتایا
کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نسل میں ایک ایسا بچہ پیدا کرنے والے ہیں جس کی تعریف پوری دنیا کے چاروں کونوں کے اندر ہوا کرے گی، تو انہوں نے فرمایا اچھا پھر تو یہ محمد ہوگا، اور محمد کا معنی ہی وہ ہے وہ ذات جس کی بار بار سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ تو خیر اللہ نے آپ کے لیے نام بھی سب سے بہترین چنا۔ اس کے بعد جب آپ کی پیدائش ہونے لگی تو سیدہ آمینہ فرماتی ہیں کہ جب یہ سارا معاملہ ہوا تو سیرت کی کتابوں میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر فرمایا افتحوا ابواب السماء کلھا، حکم دیا تمام آسمانوں کے دروازے آج کھول دو، آج میرے حبیب کی پیدائش کا دن ہے۔ وابواب الجنان کلھا، کا ساری جنت کے دروازے آج کھول دو، آج میرا محبوب پیدا ہونے والا ہے۔ اور اللہ نے کیا فرمایا امر اللہ الملائکۃ بالحضور، فرشتوں کو حکم دیا سارے فرشتے اپنی سب ڈیوٹیاں چھوڑو اور آؤ میرے محبوب کے استقبال کے لیے حاضر ہو جاؤ۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ تطاولت جبال الدنیا، دنیا کے جتنے بھی پہاڑ تھے وہ ایک دم اوپر کو بلند ہونے لگے خوشی سے، فخر سے۔ وارتفعت البحار، سمندر کی موجوں میں طغیانی آنا شروع ہو گئی۔ اور وتباشر اہلوہا، اور جتنی بھی سمندر کی مخلوق تھی وہ سب ایک دوسرے کو جو ہے وہ خوشخبریاں دینے لگے، بشارت دینے لگے۔ اور القی منکوسا، شیطان کو باندھ کر سمندر میں پھینک دیا گیا۔ وغلقت الشیاطین، جتنے بڑے بڑے جنات تھے، شیاطین تھے، اس دن اللہ نے ان کو قید کر دیا کہ آج دفع ہو جاؤ، میرے حبیب پیدا ہونے والے ہیں۔ وَأُلْبِسَتِ الشَّمْسُ يَوْمَئِذٍ نُورًا عَظِيمًا، اور اللہ نے اس دن سورج پیدا ہوتا ہے جب نکلتا ہے روزانہ تو آہستہ آہستہ اس کی لائٹ بڑھتی ہے، پھر 8-9 بجے بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے۔ لیکن اس دن جب سورج نکلا ہے جس دن اللہ کے حبیب کی پیدائش ہوئی تو سورج نکلا ہی اتنی تیز روشنی کے ساتھ جیسے 9-10 بجے اس کی تیز روشنی ہوتی ہے، تو نور کی چادر لے کر اس دن سورج نکلا۔ وَأُقِيمَ عَلَى رَأْسِهَا 70,000 حورا، اور اللہ نے 70,000 حوروں کو آسمان سے لے کر اپنے محبوب کے گھر تک کھڑا کر دیا کہ کھڑی ہو جاؤ میرے نبی کے استقبال کے اندر۔ اور جب اللہ کے حبیب جس سال پیدا ہوئے، کتابوں میں آتا ہے اذن اللہ تلک السنۃ لنساء الدنیا ان یحملن ذکورا، کہ اللہ نے اس سال جس سال اللہ کے محبوب پیدا ہوئے پوری دنیا میں اللہ نے کسی کو بیٹی نہیں دی، اس سال اللہ نے سب عورتوں کو بیٹے ہی بیٹے عطا فرمائے اپنے محبوب کے پیدا ہونے کی خوشی میں۔ اور اس کے بعد کیا ہوا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے تو حضرت شفا جو آپ کی دائی ہیں وہ فرماتی ہیں کہ مجھے بڑا عجیب ایک معاملہ میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت جب آپ پیدا ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت آمینہ کا بھی یہ بیان آتا ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نظرت الیہ فاذا انا بہ ساجدہ، کہ جو ہی اللہ کے حبیب پیدا ہوئے تو فوراً میں نے دیکھا کہ پیدا ہوتے ہی اللہ کے محبوب سجدے میں چلے گئے۔ سب سے پہلا کام ہمارے نبی نے دنیا میں آتے ہی سجدہ کیا ہے، سجدے میں چلے گئے اور اپنی انگلی کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد یہ کلمات کہے لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں جو دنیا میں آ چکا ہوں۔ اب یہ کتنا عجیب اللہ کے نبی کی پیدائش کا منظر ہے۔ حضرت شفا فرماتی ہیں بچے پیدا ہوتے ہیں پورا کمرہ بدبو سے بھرتا ہے، جب اللہ کے حبیب پیدا ہوئے پورا کمرہ خوشبو سے معطر ہو گیا۔ ولد مختونہ، اور آپ کے ختنے پہلے سے ہو چکے تھے، اللہ نے دنیا میں نہیں کروانے دیے۔ اور ولد نظیفہ، حضور پیدا ہوئے، بچے پیدا ہوتے ہیں پورا جسم گندگی سے ملوث، اور یہ کائنات کا پہلا بچہ پیدا ہوا ایک ذرہ گندگی کا آپ کے بدن پر نہیں تھا، خوشبو ہی خوشبو پورے کائنات میں پورے کمرے میں معطر ہو گئی۔
اور فرماتی ہیں کہ جو ہی اللہ کے حبیب پیدا ہوئے تو آمینہ فرماتی ہیں رأیت سحابۃ بیضاء، میں نے ایک سفید رنگ کا بادل دیکھا، وہ آیا حتی غشیت ہو، اس نے آ کر حضور کو ڈھانپ لیا اپنے اندر اور حضور غائب ہو گئے۔ میں پریشان، تو میں نے اس بادل کے اندر سے آواز سنی، کسی نے یوں کہا طوفو بمحمد شرق الارض وغربہا، چلو چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق میں لے جاؤ، مغرب میں لے جاؤ، وادخلوہ البحار، اور ان کو سمندروں کے اندر کی سیر کرواؤ، لیعرفوہ باسمہ ونعتہ وصورتہ، تاکہ پوری کائنات آج اللہ کے حبیب کا نام بھی جانے، آپ کی صورت بھی دیکھے، آپ کی سیرت بھی دیکھے، اور سب کو پتہ چل جائے کہ آج اللہ کے حبیب کا جو ہے وہ پیدائش ہو چکی ہے۔ اور یہ کہا گیا کہ وَعَلَى مَوَالِدِ النَّبِيِّينَ، چلو میرے نبی کو سارے نبیوں کی پیدائش کی جگہوں پر لے جاؤ۔ اور جب گئے تو کا ایک آواز آئی، کیا کہا گیا آتوہ صفاء آدم، کہ آدم علیہ السلام کے دل میں جو اللہ کی محبت کی کشش تھی وہ ساری میرے محبوب کے دل میں ڈال دو، ورقۃ نوح، اور نوح علیہ السلام کا جو رونے دھونے کی صفات تھی وہ نکالو میرے محبوب کے سینے میں ڈال دو، وخلۃ ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی جو اللہ سے دوستی مشہور تھی وہ دوستی کی صفت نکالو اور میرے محبوب کے سینے میں ڈال دو، وَلِسَانَ اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے جو بولنے کا ڈھنگ عطا کیا تھا کہ وہ ڈھنگ نکال کر میرے حبیب کی زبان میں داخل کر دو، وَبُشْرَى یعقوب، اور جو خوشخبریاں حضرت یعقوب کو دی گئی تھیں وہ ساری خوشخبریاں میرے حبیب کو دے دو، وَجَمَالَ یوسف، اور جو حسن اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا تھا کہ وہ سارے کا سارا حسن نکالو اور زیادہ کر کر میرے حبیب کے جسم پر بکھیر دو کہ کائنات کا سب سے خوبصورت بچہ وہ یہی ہے جو آج پیدا ہو چکا ہے۔ علماء فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام بڑے خوبصورت تھے، لیکن حضور کا حسن اور حضرت یوسف کے حسن میں فرق کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کا حسن ایسا تھا کہ کوئی دیکھتا تھا تو اس کی آنکھ ٹکتی نہیں تھی، اور اللہ کے نبی کا حسن ایسا تھا کہ کوئی دیکھتا تھا تو اس کی آنکھ وہاں سے ہٹتی نہیں تھی۔ وہ حسن اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ حضرت عائشہ سے کہا گیا کہ دیکھو دیکھو یوسف علیہ السلام کتنے خوبصورت تھے کہ لڑکیوں نے ان کو دیکھا تو انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دیں اور ان کو پتہ نہ چلا۔ فرمانے لگی ہاں ہاں، جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے انگلیاں کاٹی اور ان کو پتہ نہ چلا، اور جنہوں نے میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا انہوں نے انگلیاں نہیں اپنی گردنیں کٹوا دی اور ان کو پتہ نہ چلا۔ یہ اللہ کے نبی کے حسن کے کرشمے تھے۔ کہ وصوت داود، ایسا کرو داؤد علیہ السلام کی کتنی پیاری آواز تھی، ان کی آواز کا سارا جادو نکال کر میرے محبوب کی آواز میں داخل کر دو۔ وصبر ایوب، اور ایوب علیہ السلام کو جو صبر ہم نے دیا تھا وہ نکالو اور نکال کر میرے حبیب کو عطا فرما دو۔ وزہد یحییٰ، اور یحییٰ علیہ السلام کو ہم نے دنیا کی بے رغبتی عطا فرمائی تھی وہ نکال کر میرے حبیب کے سینے میں ڈال دو۔ وکرم عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام بڑے عطا کرنے والے تھے کہ وہ ساری عطاؤں کی صفات نکال کر میرے حبیب کو دے دو۔ وَأَعْمِرُوهُ فِي أَخْلَاقِ الْأَنْبِيَاءِ، کا سارے نبیوں کی جو جو اچھی صفات ہیں وہ ساری نکالو آج میرے حبیب کے سینے میں ڈال دو کہ کائنات کو پتہ چل جائے آج کائنات کا سردار آ چکا ہے اور اللہ کے حبیب دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ یہ اللہ کا اپنے محبوب کی پیدائش کے موقع پر کتنا زبردست قسم کا استقبال تھا۔ اب دیکھیے ربیع الاول کا مہینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے، اور ہمارے بچے پیدا ہوتے ہیں ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے، تو جب اللہ کے حبیب پیدا ہوں تو پھر خوشی کا ہونا یہ تو ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے اور ہر مسلمان کی محبت کا حصہ ہے اپنے نبی کے ساتھ۔ صحابہ کو اللہ کے نبی سے کتنی محبت تھی، بڑے عجیب ان کے جذبات تھے اپنے نبی کی محبت میں۔ ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ متی الساعہ،
یہ تو بتائیے کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ماذا اعددت لہا، بھائی خیریت ہے، تم نے قیامت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے جو پوچھ رہے ہو؟ وہ کہنے لگا ما اعددت لہا کثیرا من الصوم والصلاۃ، اے اللہ کے محبوب میرے پاس کوئی بہت زیادہ روزے اور بہت زیادہ نمازیں تو نہیں ہیں، ہاں ایک میرے پاس بڑا قیمتی سرمایہ ہے جس پر مجھے امید ہے، کہ وہ کیا ہے؟ کہنے لگا وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت بہت زیادہ ہے، اور کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا انت مع من احببت، سن تجھے مبارک ہو جس سے تو محبت کرتا ہے، قیامت میں اللہ تیرا حشر بھی اسی کے ساتھ فرمائیں گے۔ تو یہ محبت تھی اللہ نے جو ان حضرات کو عطا فرمائی۔ عورتوں کو اللہ کے نبی سے اتنا پیار، اتنی محبت۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، ایک عورت آئیں، آ کر حضرت عائشہ سے کہنے لگی کہ مجھے اللہ کے نبی کی زیارت کرنی ہے۔ انہوں نے فرمایا وہ تو فوت ہو گئے۔ کہا اچھا، اوہو۔ کہنے لگی چلو مجھے ان کی قبر پر ہی جا لینے دو۔ اس نے کہا ہاں قبر پر آ جاؤ۔ تو حضور پاک علیہ السلام کی قبر حضرت عائشہ کے گھر میں ہی بنی تھی، تو انہوں نے پردہ ہٹایا، کہا یہ سامنے قبر ہے۔ تو عورت قبر پر آئی، تھوڑی دیر بیٹھی، اور اتنا اس کے اوپر محبت میں کیفیت طاری ہوئی کہ روتے روتے قبر پر گر گئی، اور وہیں اس کی روح نکل گئی اور وہ فوت ہو گئی۔ اتنا غم اس کو ہوا اللہ کے نبی کی جدائی کا کہ برداشت نہ ہوا۔ یہ ہیں محبتیں جو اللہ نے صحابہ کو دی تھی، وہ اپنا جان مال سب کچھ حضور کی محبت پر لٹانے کے لیے تیار۔ ام عمارہ رضی اللہ عنہ، ان کا ایک ہی بیٹا تھا اکلوتا۔ اب وہ ماں سوچے جس کی کوئی لڑکی نہیں ہے، ایک ہی لڑکا ہو اکلوتا بس، اور وہ بھی بچہ نہیں جوان، کتنا پیارا ہوتا ہے جوان بیٹا جس کو پال پوس کے ماں نے بڑا کیا ہو۔ تو ان کے بیٹے کو مسیلمہ کذاب نے پکڑ لیا، اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ تو جب پکڑا تو وہ اس سے کہنے لگا مجھے نبی مانو، یہ کہنے لگے میں تو نہیں مانتا۔ اس نے ان کا ایک بازو کاٹ دیا، کہا مجھے مانو، کا نہیں مانتا۔ اس نے دوسرا بازو کاٹ دیا، پاؤں کاٹا، دوسرا پاؤں کاٹا، زبان کاٹ دی، حتیٰ کہ زندہ کے جسم کو ادھیڑ ادھیڑ کر اس نے بوٹیاں بکھیر دیں اور پھر ان کو قتل کر دیا۔ اب کتنی بے دردی سے شہید ہوئے ہیں، اور جس ماں کو یہ بتایا جائے کہ تمہارے بیٹے کو اس طرح بے دردی سے قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، آپ سوچیں اس ماں کے کیا جذبات ہوں گے، اور وہ ماں کتنی بیچاری روتی ہوگی، پریشان ہوتی ہوگی۔ لیکن اس سب کے باوجود جب ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا گیا کہ تمہارے بیٹے کے ساتھ یہ سلوک ہوا، اس کی بوٹیاں ادھڑ گئیں، جسم بکھر گیا، تو ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا، کہنے لگیں لِهَذَا الْيَوْمِ أَرْضَعْتُهُ وَعِنْدَ اللَّهِ احْتَسَبْتُهُ، ارے اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، اسی دن کے لیے تو میں نے اپنے بیٹے کو دودھ پلا کے جوان کیا تھا کہ اللہ کے حبیب کی عزت و ناموس پر میرا بیٹا قربان ہو جائے۔ تو یہ محبت تھی جو ہر مسلمان کے دل میں اللہ نے رکھی تھی۔ آج ہمارے دل میں بھی یہ محبت ہونی چاہیے، اور اس محبت کے اظہار کو جو ہے وہ کوئی روک نہیں سکتا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں نے عرض کیا کہ ہر مسلمان کو ہونی چاہیے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن خوشی اس انداز میں ہمیں منانی چاہیے کہ جس انداز کو دیکھ کر اللہ بھی خوش ہو جائیں، اللہ کے نبی بھی خوش ہو جائیں، اور ہم بھی خوش ہو جائیں۔ ایسی خوشی نہ منائیں کہ جس کو دیکھ کر صرف ہم تو خوش ہوں اور اللہ بھی ناراض ہو جائے، اللہ کا رسول بھی ناراض ہو جائے۔ ایسی خوشی منانا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ ایک آدمی تھا، وہ بہرا تھا، بولا، سنتا اس کو کچھ نہیں تھا۔ تو اس کے پڑوس میں ایک آدمی بیمار ہو گیا، تو اس نے سوچا کہ سب لوگ اس کا پتہ لینے جا رہے ہیں، تو میں بھی محلے دار ہوں، مجھے بھی اس کا پتہ لینا چاہیے۔ تو وہ اس کا پتہ لینے کے لیے اپنے گھر سے نکلا کہ چلو میں اس کا پتہ لے آؤں۔ اب جو ہی وہ اس کے گھر میں داخل ہوا تو اس بیمار نے اس کو دور سے دیکھا، تو وہ کہنے لگا لو بھئی مصیبت آ گئی ہے۔ بیمار پہلی طبیعت میں چڑچڑا ہوتا ہے، اوپر سے اس نے اس کو آتے ہوئے دیکھ لیا،
کہ اسے سنتا تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ میرے کان کھائے گا، بلا وجہ مجھے پریشان کرے گا۔ اب وہ جو بہرا تھا وہ یہ سوچ کر آیا تھا کہ 2-3 باتیں ہوتی ہیں، میں پوچھوں گا کیا حال ہے، وہ کہے گا ٹھیک ہوں، میں پوچھوں گا کس سے دوائی لے رہے ہو، وہ کہے گا فلاں سے، اور اس قسم کی 2 باتیں ہوں گی تو میں پوچھ کے آ جاؤں گا۔ خیر وہ گیا، اس نے جاتے ہی کہا السلام علیکم بھائی کیا حال ہے، تو اس کو سنتا تو تھا نہیں، تو وہ آدمی غصے میں کہنے لگا مر رہا ہوں۔ اب اس کو سنا تو تھا نہیں، تو کہنے لگا اچھا اچھا اللہ برکت دے، اللہ برکت دے۔ پھر کہنے لگا اچھا وہ یہ تو بتاؤ کہ کون سی دوائی کھا رہے ہو، تو وہ غصے میں کہنے لگا کہ زہر کھا رہا ہوں۔ اب اس کو تو سنتا نہیں تھا، کہنے لگا اچھا یہ تو بڑی اچھی دوائی ہے، تو یہ تو 2-3 خوراکوں میں تمہیں آرام آ جائے گا، یہی دوائی کھاتے رہنا۔ پھر پوچھا کہ کون سے ڈاکٹر سے دوائی لے رہے ہو، تو وہ بیمار غصے میں کہنے لگا اسرائیل سے دوائی لے رہا ہوں، موت کے فرشتے سے۔ اب اس بیچارے کو تو سنتا نہیں تھا، کہنے لگا وہ تو بڑا اچھا ڈاکٹر ہے، اس نے جس کو بھی ہاتھ لگایا ہے وہ ٹھیک ہی ہوا ہے، تو تجھے ہاتھ لگائے گا تو بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، اچھا اب مجھے اجازت دو، السلام علیکم۔ اب یہ دل میں بڑا خوش ہو رہا ہے کہ میں اپنے پڑوسی کا پتہ لے کر آیا ہوں، وہ بڑا خوش ہوا ہوگا۔ آپ خود سوچ کر بتائیں کہ یہ اپنے پڑوسی کو خوش کر کے آیا ہے یا ناراض کر کے آیا ہے؟ یقیناً ناراض کر کے آیا ہے، یہ سمجھ رہا ہے میں خوش کر کے آیا ہوں، اور حقیقت میں وہ پڑوسی اس سے ناراض ہو چکا ہے۔ بالکل اسی طرح آج بہت سے ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں ایسی ہیں جو اللہ کے نبی کی پیدائش پر ایسے انداز میں خوشی مناتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں اللہ بھی خوش ہو گئے ہوں گے، اللہ کے نبی بھی خوش ہو گئے ہوں گے، حالانکہ وہ خود ہی خوش ہوئے ہیں، اللہ بھی ناراض ہو گئے، اللہ کے رسول بھی ان سے ناراض ہو گئے۔ یہ بہت برا عمل ہے۔ دیکھیں آج کل جو ہمارے ہاں یہ سلسلہ چلا ہوا ہے نا، عید میلاد النبی منائی جاتی ہے اور بڑے بڑے جلوس اور یہ ساری چیزیں، آپ تاریخ کے اندر دیکھیں اس کی ابتدا کب ہوئی ہے۔ اصل میں سن 630 عیسوی کے اندر ایسا ہوا کہ شروع کے اندر ایک بادشاہ تھا ملک اربل، اس کے زمانے میں عوام اس کے بہت خلاف ہو گئی، یہ مسلمان تھا، تو اس نے دیکھا کہ لوگ میرے خلاف ہیں تو مجھے کیا کرنا چاہیے، تو کسی نے اس کو پٹی پڑھا دی کہ تم ایسا کرو، عیسائی لوگ اپنے نبی کی پیدائش کی خوشی میں کرسمس مناتے ہیں 25 دسمبر کو، تو وہ لوگ بڑے اچھے سمجھے جاتے ہیں، تو تم ایسا کرو اپنے نبی کی پیدائش پر کوئی جشن کا انتظام کرو، اس سے عوام میں تمہاری محبت بڑھے گی، لوگ کہیں گے بڑا اچھا نیک بادشاہ ہے، دیکھو نبی کی پیدائش کی خوشی بھی مناتا ہے، تو یہ تم کام کسی طرح کر لو تو جو عوام میں تمہارا برا تعارف ہو چکا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو بادشاہ نے سیاسی طور پر اپنے آپ کو اچھا ظاہر کرنے کے لیے یہ کھیل کھیلا، اور اس نے لاکھوں روپے اس میں صرف کیے، اور بڑے بڑے کھانے پکائے گئے، پورے شہر کو سجایا گیا، پھر بادشاہ کی سواری نکلی، اس کے ساتھ اس کے وزیر اور بڑے بڑے لوگ، اور پورے شہر کا چکر لگایا گیا، لوگوں کو کھانے کھلائے گئے، تو سب لوگوں نے کہا واہ بھائی واہ، یہ تو بڑا نیک بادشاہ ہے، اس نے تو بڑے اچھے اچھے کام کر دیے۔ اب اصل میں بادشاہ نے اپنی نیک نامی اور سیاست کے لیے یہ کام کیا، اور پھر وہ ایسا مشہور ہوا کہ بعد میں مسلمانوں کے اندر یہ مستقل ایک رسم کی شکل اختیار کر گیا، اور آج تک ہم اس کے اثرات دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیے میں نے شروع میں عرض کر دیا کہ حضور علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی ہونا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور آپ علیہ السلام کی پیدائش پر خوشی منانا یہ بھی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، لیکن اس کا انداز کیا ہو۔ دیکھیں آج کل لوگ کیسے خوشی مناتے ہیں، میں پہلے آپ کو اس کا نقشہ بتاتا ہوں، پھر یہ عرض کروں گا کہ ہمیں کیسے منانی چاہیے، اس کا طریقہ کیا کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں گی 12 ربیع الاول کا دن آئے گا، تو اس سے پہلے ہی آپ بازاروں سے گزریں گی تو آپ دیکھنا کہ نوجوان لڑکے بچے رسیاں باندھ کر گلی کے موڑ پر کھڑے ہو جاتے ہیں، جو عورت گزرے گی اس سے پیسے مانگیں گے، جو مرد گزرے گا اس سے پیسے مانگیں گے، بھائی کیا ہوا کیوں مانگ رہے ہو؟ وہ کہیں گے بھائی نبی کی پیدائش ہے، ہم نے گلی سجانی ہے، چلو ہمیں پیسے دو۔ اب دیکھیں
میری پیدائش ہو بالفرض، اور کوئی باہر پیسے مانگ کر میرے لیے کیک لے کر آئے، میرے لیے چیزیں لے کر آئے، اور پورے شہر میں کہے کہ جی مولانا صاحب کی پیدائش کی خوشی میں ہم نے کرنا ہے، ہمیں پیسے دو، تو آپ بتائیں مجھے غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ میں تو شدید ناراض ہوں گا کہ تم نے مجھے پورے شہر میں رسوا کیا، مجھے اتنا گندا سمجھا تم نے، میرے نام پر لوگوں سے پیسے مانگتے رہے۔ تو ہم تو اس نبی کا نام لینے والے ہیں کہ جس نے 7 دن اس کے گھر چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا تھا، اپنی حاجت کسی کے سامنے ہمارے نبی رکھا نہیں کرتے تھے۔ ہم سخی نبی کے امتی ہیں جو سخاوت کیا کرتا تھا، فقیر نبی کے امتی نہیں ہے۔ اور آج ان نادان مسلمانوں نے اپنے ہی نبی کو اس طرح گلی کو چوکوں میں رسوا کرنا شروع کر دیا کہ اس نبی کے نام پر پیسے مانگتے ہیں، پھر زبردستی جو نہ دے اس کو گستاخ اور اس کو جناب نبی کا جو ہے دشمن اور پتہ نہیں کیا کیا القابات سے نواز کر رخصت کرتے ہیں۔ اور جب دے دیں، میں آپ کو کیا بتاؤں، ایک دفعہ ایک محلے میں چند بچوں نے پیسے اکٹھے کیے، ان میں سے ایک بچے کو بعد میں نے اور ایک اور صاحب نے بلایا اور کہا بیٹا سچ سچ بتانا کتنے پیسے اکٹھے کیے؟ وہ کہنے لگے انکل 350 روپے اکٹھے ہوئے تھے۔ تو ہم نے کہا پھر آپ نے ان کا کیا کیا؟ کہنے لگے ہم 4 لڑکے تھے، ہم نے آپس میں بانٹ لی اور چیز کھا لی اس کی۔ اب دیکھو اس طرح نبی کے نام پر پیسے لے کر ان کو خود ہی کھا پی جانا، کچھ لگا دینا، کچھ جیب میں ڈال لینا، یہ کتنا بڑا جرم، کتنی افسوس کی بات ہے۔ کیا آپ کے بچے کی سالگرہ ہوتی ہے تو آپ گلی محلوں میں پیسے مانگ کر سالگرہ کرتی ہیں؟ کبھی نہیں کرتا کوئی بھی۔ تو جب نبی کی پیدائش ہو تو کیوں پیسے مانگ کر یہ سارے کام کرنے ہیں؟ اگر اتنا زیادہ عشق ہے تو اپنی جیب سے کیوں نہیں پیسے خرچ کرتے، کیوں لوگوں سے مانگتے ہو؟ یہ اپنے بچوں کو سمجھائیں۔ مستورات کو یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں، ان کو ڈانٹیں، خبردار اگر نبی کے نام پر تم نے گلی میں کسی سے پیسے مانگے یا کسی کا راستہ روکا، تمہاری پٹائی لگا دیں گے۔ یوں بچوں کو ڈرائیں دھمکائیں تاکہ وہ یہ گندی عادت سے باز آ جائیں، یہ بہت بری بات ہے۔ لوگ غیر مسلم اگر ہمارا یہ عمل دیکھیں تو وہ کتنا برا اثر لیں کہ یہ کتنے گندے امتی ہیں، اپنے نبی کے نام پر مانگتے ہیں، یہ بہت بری بات ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب وہ پیسے لے لیے، اب ان پیسوں کا کیا کرتے ہیں؟ گلی سجا دی اور لائٹنگ کر دی۔ اب آپ بتائیں جو گلی سجانے والا ہے اس کا چہرے پر نبی کی سنت نہیں ہے۔ ارے اپنے جسموں کو نبی کی سنتوں سے سجاؤ۔ اگر تمہیں عید میلاد النبی منانی ہے تاکہ اللہ کے نبی خوش ہو جائیں، گلیاں سجنے سے نبی خوش نہیں ہوگا۔ نبی تب خوش ہوگا جب تمہاری زندگی نبی کی سنتوں سے سج جائے گی، پھر اللہ کے نبی بھی خوش ہوں گے، اللہ بھی خوش ہو جائیں گے۔ اب لائٹنگ ہوتی ہے پوری گلی میں، آپ کو پتہ ہے اس کی لائٹیں کے سوئچ کہاں پر ہوتے ہیں؟ کبھی آپ اس پر غور کرنا، وہ سوئچ ڈائریکٹ جو ہے میٹر کے اندر لگے ہوتے ہیں، یعنی بجلی کو چوری کر کے ساری رات گلی کو سجایا جاتا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، جس نبی نے چوری کرنے والے کا ہاتھ کٹوایا اور اپنے سامنے ہاتھوں کو کٹوایا چوری کرنے والے کا، آج اسی نبی کی امت بجلی چوری کر کے اپنے نبی کی پیدائش کی خوشی منائے، تو بتاؤ یہ کہاں کا انصاف اور کہاں کی محبت اور کہاں کی وفا اور کہاں کی عقل مندی ہے؟ ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ جس نبی نے چوری کو حرام کیا، جس اللہ نے چوری کو حرام کیا، اسی نبی کی خوشی منانے کے لیے تم چوریاں کر کر کے گلیاں سجاؤ، یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اگر زیادہ عشق ہے تو ساری تاروں کا سوئچ اپنے گھر میں لگاؤ نا، تاکہ بجلی کا بل آئے تو پتہ لگے عشق رسول کیسے ادا کیا جاتا ہے۔ چوری کی بجلی سے گلی سجانا بڑا آسان ہے، لیکن کتنی بری بات ہے۔ قیامت میں اللہ کے نبی بتاؤ ایسے امتیوں سے خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ بالکل ناراض ہوں گے کہ یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔
پھر وہ ہزاروں روپے کی جو انہوں نے لگائی گلی کے اندر، صبح وہ ساری چیزیں رل رہی ہوتی ہیں، پاؤں میں پڑی ہوتی ہیں، وہ سب فضول چلا گیا۔ یہ پیسے کسی غریب کے کام آ جاتے، کسی مسجد میں چلے جاتے اور کسی دین کے شعبے میں استعمال ہو جاتے، کسی غریب بچی کے جہیز میں چلے جاتے، کتنا اللہ خوش ہو جاتا۔ لیکن وہ سارے پیسے لائٹنگ میں ادھر ادھر ضائع کر دیے کہ نبی کو خوش کر رہے ہیں۔ ایسے نبی خوش نہیں ہوگا، نبی کو خوش کرنے کا طریقہ اور ہے۔ پھر اس سے بڑھ کر کیا افسوس ہے کہ جس نبی کو میوزک سے نفرت تھی، اس نے کانوں میں انگلیاں ڈال کر بھاگے اور فرمایا بعثت لکسر المزامیر، کہ مجھے اللہ نے دنیا میں اس لیے بھیجا کہ میں گانے باجے کے انسٹرومنٹس کو ختم کر دوں، توڑ دوں۔ آج اسی نبی کی امت اپنے نبی کی پیدائش کی خوشی منا رہی ہے اور گھروں میں ڈیک لگے ہوئے ہیں، فلمیں لگی ہوئی ہیں اونچی اونچی آواز میں۔ اور میں تو حیران ہو گیا کہ ڈانس کے مقابلے ہوتے ہیں 12 ربیع الاول والے دن، کہ نبی کی پیدائش کی خوشی میں ہم نے ڈانس کا پروگرام کیا ہے اور مقابلہ کیا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اور وہاں ناچ کون رہا ہے؟ ظاہر ہے ہمارے ہی بیٹے ہیں، ہمارے ہی بھائی ہیں۔ تو آپ مستورات اپنے بچوں کا ذہن بنائیں کہ بچوں ایسے خوشی نہیں منانا، ایسے تو اللہ کے نبی ناراض ہوں گے۔ ہمیں تو ویسے خوشی منانی ہے کہ جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں۔ پھر دیکھیں رات کا وقت ہوگا، پہاڑیاں لگیں گی، پہاڑیوں میں کتنا فضولیات اور کھلونے اور میوزک اور گانے۔ پھر عورتوں کو سمجھ نہیں آتی کیا ہو رہا ہے، اب وہ جی پہاڑیاں دیکھنے جا رہی ہیں، پہاڑیاں دیکھنے جا رہی ہیں۔ بھئی یہ کون سا ثواب کا کام ہے پہاڑیاں دیکھنے جانا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو عورت بلا وجہ گھر سے نکلتی ہے، شیطان اس کو تانکتا جھانکتا ہے اور اس سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اب میک اپ کر کے بغیر پردے کے بے غیرت باپ اپنی بیٹیوں کو لے کر نکل رہا ہے، بے غیرت بھائی اپنی بہنوں کو لے کر نکل رہا ہے، اور بے حس خاوند اپنی بیوی کو لے کر نکل رہا ہے۔ سارے بازار کا چکر لگواتا ہے، نوجوان لڑکے دیکھ رہے ہیں ان کی بیٹیوں کو، ان کی بہنوں کو۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ جس نبی نے عورت کو گھر کی زینت کہا اور اس کو پردے میں رہنے کا حکم دیا، آج اسی نبی کی پیدائش کی خوشی اس انداز میں منائی جا رہی ہے کہ اس کے حکموں کو توڑا جائے۔ اس نے کہا پردہ کرو، عورت کہتی ہے میں تو آج بے پردہ ہی پھراں گی، آج نبی دی خوشی ہے، نبی دی پیدائش ہے۔ افسوس یہ ہے کہ جس نبی کو خوش کرنا چاہتے ہیں اسی نبی کو ہم اپنے عمل سے ناراض کرتے ہیں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے نبی کی پیدائش کی خوشی منانے کا۔ اب نبی کی پیدائش کی خوشی ہمیں کیسے منانی چاہیے؟ دیکھیں حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا اور جمعرات کا روزہ کثرت سے رکھتے تھے۔ اب بھی مدینہ منورہ میں بڑا اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، مسجد نبوی میں دسترخوان لگتے پیر اور جمعرات کو افطاری کے۔ تو آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں روزہ رکھتے ہیں پیر والا اور جمعرات والا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ ذاک یوم ولدت فیہ، کہ پیر والے دن اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا تھا، وبعثت، اور پیر والے دن ہی اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی نازل کی تھی، اس وجہ سے میں شکرانے کے طور پر پیر کا روزہ رکھتا ہوں۔ اب یہ ہے عید میلاد النبی منانے کا طریقہ۔ اگرچہ 12 ربیع الاول کا روزہ کوئی سنت نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر ہم بھی یہ نیت کریں کہ اللہ کے نبی اپنی پیدائش کے دن روزہ رکھتے تھے، تو چلو ہم بھی اسی طریقے پر عمل کرتے ہوئے، آج اللہ کے نبی کی پیدائش کا دن ہے اور حضور کی پیدائش کی تاریخ میں زبردست اختلاف ہے۔ 12 ربیع الاول ویسے مشہور ہو گئی ہے، لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ آپ کی پیدائش 8 یا 9 ربیع الاول کو ہے، اور جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کا قول بھی یہی ہے کہ 9 ربیع الاول کو اللہ کے نبی کی پیدائش ہے۔ اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ 1 ربیع الاول کو حضور کی پیدائش بنتی ہے۔ اب پتہ نہیں 1 ہے، 8 ہے، 9 ہے، 12 ہے، کوئی پتہ نہیں، لیکن چلو جب بھی کوئی رکھنا چاہے
تو ایک روزہ رکھیں خوشی میں کہ اللہ کے نبی پیدا ہوئے، چلو میں بھی روزہ رکھتی ہوں، تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی اس انداز میں مناؤں کہ اللہ بھی خوش ہو جائیں، اللہ کے نبی بھی خوش ہو جائیں۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ اب دیکھو، خوشی منانے کا مطلب یہ ہے اپنے نبی کو راحت دینا، اپنے نبی کی پیدائش کے موقع پر اس کو خوش کرنا۔ حضور علیہ السلام نے حضرت بلال کو بلایا اور فرمایا، یا بلال اقیم الصلاۃ وارحنا بہا، اے بلال تم نماز پڑھو اور ہمیں راحت پہنچاؤ کہ جب تم نماز پڑھتے ہو تو میرے دل کو سکون ملتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی ہے۔ اگر آپ کو عید میلاد النبی منانی ہے تو یہ نیت کریں کہ آج کے بعد میں نماز نہیں چھوڑوں گی، 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھوں گی، کیونکہ اللہ کے حبیب کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے تو مجھے نماز پڑھنی ہے، اپنے نبی کو، اپنے اللہ کو خوش کرنا ہے۔ اب دیکھو نا، اتنا بڑا جلوس نکلتا ہے 12 ربیع الاول کے والے دن، اور بیچ میں ظہر کی نماز کا وقت آتا ہے، تو جلوس میں سے چند آدمی ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، باقی سارا مجمع بے نمازی۔ اب بتاؤ، ایسے بے نمازی لوگوں کے جلوس نکالنے سے نبی نے کیا خوش ہونا ہے؟ اگر یہ سارے مسجد میں جا کے سجدہ کر کے اللہ کو راضی کر دیتے تو حضور بھی خوش ہو جاتے، اللہ بھی خوش ہو جاتے۔ تو آپ مستورات سے بھی درخواست ہے، نیت کریں کہ ہم نماز کی پابندی کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ یہ طریقہ ہے عید میلاد النبی منانے کا، جس سے اللہ پاک خوش ہو جاتے ہیں، اللہ کے نبی خوش ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا، جس سے مجھے زیادہ محبت ہے، وہ میرے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ فرمایا، اکثرہم علیہ صلاۃً، جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھے گا وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہو جائے گا۔ اب حضور کی پیدائش کی خوشی کیا ہے کہ سارا دن ہمارے ہاتھ میں تسبیح ہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، درود پڑھنا شروع کر دیں۔ جو درود آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ لیں، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ، جو بھی درود آتا ہے سارا دن درود کے نذرانے پیش کریں اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں۔ حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ من صلی علی قبری سمعتہ، جو میری قبر پر آ کر درود پڑھے میں خود سنتا ہوں، ومن صلی علی نائیا ابلغتہ، اور اگر دور سے پڑھے گی، مثلا ساہیوال میں کوئی پڑھے تو فرشتہ وہ درود میرے پاس میری قبر میں آ کر پہنچا دیتا ہے، بتاتا ہے یا رسول اللہ آپ کی فلاں امتی، فلاں کی بیٹی، فلاں کی بیوی، اس نے آپ کو درود کا نذرانہ بھیجا ہے، قبول فرما لیجئے۔ اب یہ ہے، دیکھو سالگرہ پر لوگ تحفے لے کر جاتے ہیں، ہدیے لے کر جاتے ہیں، گفٹ لے کر جاتے ہیں، تو حضور کی پیدائش کی خوشی ہم یوں منائیں کہ درود پڑھ پڑھ کر اللہ کے رسول کو ہدیے بھیجیں تاکہ حضور خوش ہو جائیں۔ تو سارا دن نماز میں، سارا دن درود میں، سنتوں کی پابندی میں گزر جائے، اور انسان کی فطرت ہے کہ وہ جس سے محبت کرتا ہے اس سے ملاقات کو جی چاہتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کے گھر جانے کو دل کرتا ہے۔ اللہ کے نبی سے محبت، حضور کی میلاد النبی کی خوشی میں آپ سے میں عرض کروں گا کہ آپ سب مستورات نیت کریں۔ دیکھو میں کتنی ایسی عورتوں کو جانتا ہوں جنہوں نے کمیٹیاں ڈالی ہیں، ہم نے مکان بنانا ہے، کسی نے کمیٹی ڈالی ہے میں نے بیٹی کی شادی کرنی ہے، کوئی ایسی بھی ہے جس نے یہ کمیٹی ڈالی ہو کہ میں نے اللہ کے محبوب کا روزہ دیکھنا ہے، عمرے پہ جاؤں گی، حج پہ جاؤں گی۔ تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کریں، تقریباً 70-80 ہزار روپے میں اب تو عمرہ ہو جاتا ہے، اور تھوڑے بہت پیسے وہاں خرچ ہو جائیں، چلو 1 لاکھ روپے زیادہ سے زیادہ خرچ ہو جائے گا۔ تو اگر آپ اپنے خرچوں کو جوڑنا شروع کر دیں، میں تو کہتا ہوں عورتیں صرف اپنے میک اپ کا خرچہ جمع کر لیں نا، اور نیت کر لیں کہ 1 سال میں نے میک اپ نہیں کرنا، تو ہر عورت ہر سال عمرہ کر سکتی ہے بڑی آسانی کے ساتھ۔ اتنے پیسے ضائع ہوتے ہیں میک اپ پر، کپڑوں پر، فضول، اور ان پیسوں کو جوڑ لیں تو آپ ہر سال عمرہ کریں، اور حضور کے روزے کی زیارت ہو، اللہ کے نبی کے روزے کا دیدار ہو،
تو کیا ہی کہنے وہاں جا کر وہاں کی برکتیں دیکھیں، وہاں کا نور دیکھیں، کتنا اللہ نے مدینہ کو عطا فرمایا۔ تو یہ عید میلاد النبی پر کرنے کے کام یہ ہے کہ ہم عزم کریں کہ ہم اپنے پیسے ضائع نہ کریں، ان کو جوڑ کر اللہ کے محبوب کے روزے کا دیدار کرنے جائیں گی، مسجد نبوی کی زیارت کے لیے جائیں گی، اور کم سے کم اتنی نیت کر لیں، چلیں یہ نہیں بھی ہو سکتا تو 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنا اور پردے کا اہتمام کرنا، بے پردگی سے اپنے آپ کو بچانا۔ اللہ کو سب سے پسندیدہ عورت وہی ہے جو اپنے آپ کو چھپا کر رکھنے والی ہو۔ اب دیکھیں میں نے آپ کے سامنے دونوں باتیں عرض کر دی ہیں کہ نبی کی محبت میں خوشی ہونا، نبی کی پیدائش کی، یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے، اور اس پیدائش کی خوشی کو منانا اس کی بھی شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے، لیکن اس کا طریقہ وہ اختیار کرنا چاہیے کہ جس طریقے پر اللہ بھی خوش ہوں، اللہ کے نبی بھی خوش ہوں۔ وہ کون سا طریقہ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے۔ اب نیت کر لیجئے، میں نے یہ بیان اس وجہ سے شروع میں کر دیا ہے کہ ابھی تقریباً ربیع الاول کی آج 2 تاریخ ہے، تو اب اگلا جو ہمارا بیان ہوگا وہ 12 ربیع الاول کے بعد ہی ہوگا، اس لیے ابھی سے 12 ربیع الاول آنے سے پہلے آپ خود بھی، اپنے بچوں کو بھی، اپنے رشتہ داروں کو بھی قائل کیجئے اس بات پر کہ وہ فضولیات سے بچیں، رسومات سے بچیں، بدعات سے بچیں، اور سنت کے مطابق اچھے طریقے سے عید میلاد النبی کو منانے اور اپنانے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ ان کا یہ عمل ان کے لیے نجات کا ذریعہ بھی بنے گا، اللہ کی رضا کا ذریعہ بھی بنے گا، اور ہر اعتبار سے ان کے لیے سہولتیں اور خوشیاں ہی انشاءاللہ ہوں گی۔ دیکھیں میں آخر میں ایک بات سناتا ہوں، ہمارے ہاں تو لوگوں کے انداز بدل گئے۔ ہمارے استاد محترم جن سے ہم نے قرآن حفظ کیا، وہ کہنے لگے، میں ایک دفعہ کہیں جا رہا تھا تانگے میں، تو میرے ساتھ ایک ملنگ سا بندہ بیٹھ گیا آ کر، تو کہنے لگے، وہ مجھے کہنے لگا، او مولویا تو حسین نو مننا؟ میں نے کہا بھی ہاں میں بھی حسین نو مانتا ہوں، میں تم بھی مانتے ہو؟ کہاں؟ کہتا آہو میں بھی مننا۔ کہتا تو حسین نہ عشق کردہ؟ انہوں نے کہا ہاں میں عشق کرتا ہوں۔ کہتا کی عشق کا تیرا؟ انہوں نے کہا بھی میں نے کتابوں میں پڑھا کہ حسین کی داڑھی تھی، میں نے داڑھی رکھ لی، میں نے کتابوں میں پڑھا حسین پگڑی رکھتا تھا، میں نے پگڑی باندھ لی، میں نے کتابوں میں پڑھا حسین نمازی تھا، میں نے نماز پڑھنا شروع کر دی، یہ ہے میرا عشق جو میں حسین سے کرتا ہوں۔ تو بتا تیرے عشق کی کیا دلیل ہے؟ نہ تیری داڑھی، نہ تو نمازی لگدا، نہ کوئی اور۔ تو کہتے وہ کہنے لگا، او جا مولویا تینوں پتہ ہی نہیں پھر عشق کہندے کنوں؟ کہتے میں کہ واقعی ادھا دا عشق سانو نہیں پتا جیڑا تینوں آندا وا، کہ یہ کیا محبت ہے کہ جس میں اطاعت ہی نہ ہو۔ محبت تو وہ ہوتی ہے جو مجبور کر دے محبوب کے طریقوں پر چلنے پر۔ تو اس لیے عید میلاد النبی کی خوشی اس انداز میں منائیں کہ اللہ کے سب حکم پورا کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتوں پر چلنے کا ہم عزم کریں۔ انشاءاللہ ہمارا یہ عزم یہ اللہ کے نبی کو بھی خوش کرے گا، اللہ کو بھی خوش کر دے گا، اور ہماری آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔